لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ گنج شکر کی بات مجھے بار بار یاد آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بونا ورنہ پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹوں کو بو کر کے، کانٹوں کو پھیلا کر کے سکون نہیں ملتا، سکون تو کانٹوں کو اٹھا کر کے ملا کرتا ہے۔ اور بابا فرید کا یہ جملہ بھی بڑا یاد آتا ہے۔ آپ کا ایک مرید تھا، مرید۔ کچھ لوگ پنچایتی جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ بدماش ہوتے ہیں، کچھ لوگ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، کچھ توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ برا لگے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن کچھ لوگ پنچایتوں میں جاتے اس لیے تاکہ بگاڑیں، لیکن یاد رکھیں توڑنے والے ٹوٹیں گے، جوڑنے والے جڑیں گے۔ اس لیے اللہ کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا پسند ہے۔ تو بابا فرید الدین کا ایک مرید تھا جو لوہے کے اوزار بنانے کا کام جانتا تھا۔ بابا فرید کے مرید نے سوچا کہ میں اپنے پیر کو لوہے کا کون سا اوزار لے جا کر دوں کہ میرے پیر خوش ہو جائیں۔ اس نے خوبصورت کینچی بنائی اور کینچی بنا کر بابا فرید کے پاس لا کے کہا، سرکار میں لوہے کے اوزار بنانا جانتا ہوں، اس لیے میں جو ہے آپ کے لیے کینچی بنا کر لایا ہوں۔ بابا فرید نے کینچی ہاتھ میں نہیں لیا، فرمایا بیٹا اگر لوہے کے اوزار بنانا تو جانتا ہے تو لوہے سے صرف کینچی اور چھری تھوڑی بنتی ہے، لوہے سے تو سوئی بھی بنتی ہے، سوئی۔ فرمایا ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمیں کینچی سے کیا کام، ہمیں تو سوئی دھاگے سے کام ہے، اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم ایک کو دو کرنے والے کو پسند نہیں کرتے بلکہ دو کو ایک کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اب آئیے برسوں سے جو دو تھے ان لوگوں کو ایک کرنے کی رسم ادا کرتے ہیں کہ دو ایک ہو جائیں، یعنی کہ پہلے عبداللہ اور سمینہ الگ الگ تھے، اب عبداللہ اور سمینہ کو ایک کرنے کے لیے حضور کی سنت ادا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کی سنت بھی کیسی سنت ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹکڑے کرتے ہیں، میرے نبی کی سنت جو ہے ایک قبول ہے میں دو اجنبیوں کو آپس میں جوڑ دیا کرتی ہے، بلکہ دو دولہا دلہن ہی نہیں جڑتے بلکہ دو خاندان جڑ جاتے ہیں، دو شہر جڑ جاتے ہیں، اگر پڑوسی ملک ہے تو دو ملک بھی جڑ جایا کرتے ہیں۔ آئیے اب ذرا جوڑنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے مذہب میں نکاح میں شرکت کرنے کے ثواب پر کی ثواب کی بشارت آئی ہے، اس لیے کہ جوڑنے کی جو محفل ہے اس میں مغفرت کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ تو آئیے حضور علیہ السلام کا پیارا پیارا خطبہ عطا کیا ہوا پڑھتے ہیں اور پھر دو اجنبی دلوں کو جوڑ کر ایک کرنے کا یوں شرف حاصل کرتے ہیں کہ آپ سے تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے، آپ سے تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے۔ جو اتنے دور تھے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ دوست بھی باہر رہ جاتے ہیں، والدین بھی باہر رہ جاتے ہیں اور سانسیں سانسوں میں اتر کر کے فنائیت کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔